اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت رفاقت العلوم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 15 بچوں کے سروں پر دستار حفظ علماء کرام اور ائمہ مساجد اور مشائخ کے ہاتھوں سے سجائی گئی ہے۔ دستار حفظ کا تاج ان کے سروں پر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ان بچوں کو تا دم آخر قرآن مقدس کا سچا خادم بنائے۔ انہوں نے جتنی آیتیں یاد کی ہیں مرنے سے پہلے یہ کبھی ایک آیت کبھی فراموش نہ کر سکے۔ جب تک چاند اور سورج نکلتا اور ڈوبتا رہے اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے میں قرآن محفوظ رکھے۔ آمین یا رب میں العالمین۔ اس خوبصورت اور عظیم کارنامے پر دارالعلوم کے سربراہ اعلیٰ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جس آیہ کریمہ کی سورۃ الحشر سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق مجھے اللہ پاک حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور حق کو قبول کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھ کر نجات نہیں ہونا بلکہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب تک کہ کلمے کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کریں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے عیسائی ہیں جو کلمے کو نقل کرنے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو نقل کلمے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے جائے اس وقت تک کہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کلمے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی آخرت پر۔ یہ آخرت کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدائش ہمارا آغاز نہیں، موت ہمارا انجام نہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں تھے اور مرنے کے بعد ہمیں کہیں جانا ہے۔ مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ نے عقل دے کر، شعور دے کر، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ساتھ میں ہادی اور رہنما کی شکل میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں صرف انبیاء اللہ اکبر میں سے کوئی بھی نبی مل جاتا تو بھی ہمارا نصیب بلند تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ نہیں دیا،
حضرت عیسیٰ نہیں دیا، حضرت داؤد نہیں دیا، حضرت ایوب نہیں دیا، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کا سردار، قائد المرسلین، سید المعصومین، آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں، نبی بھی ملا تو سید الانبیاء، نبی بھی ملا تو نبی الانبیاء، نبی بھی ملا تو اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہمیں نصیب